عزیز دوستو، انسان سب سے زیادہ پریشان وہ ہوتا ہے جسے مقصد حیات نہیں ملتا، جسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، کس کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ وہ سب سے زیادہ آزمائش میں ہوتا ہے، اور جن کو معرفت الہی نصیب ہو جاتی ہے اپنے مالک کا پتہ جاننے لگتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ مجھے کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ آسودہ زندگی گزارتے ہیں، قلبی اطمینان اور انشراح صدر اللہ انہیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کی آزمائش کو دیکھا کہ وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہم کیوں آئے، کس لیے آئے، کیوں بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور پھر اس سلسلے کو بام عروج دیا اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ جو میرے نبی پاک علیہ السلام تمہارے پاس آئے ہیں تو یہ رب کی دلیل بن کر آئے، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود اطہر، کردار مبارک، آپ کا تبلیغ و ارشاد، آپ کا دعوت دین، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے سچے رسول بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ ہم جب دنیا کے اندر نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں لیکن گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وحی الہی کے بغیر انسان جو بھی وقت گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء پر جو وحی ہوتی ہے ان کی تعلیمات کے بغیر جو بھی وقت گزارا جاتا ہے وہ کبھی راہ حق پر نہیں گزرتا۔ اللہ نے احسان فرمایا اور فرمایا میں نے اپنی دلیل بھیجی ہے، تمہیں اپنے محبوب عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری وجود بھی سارا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مضمون کو اس طرح بیان فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے، نہ ڈوبے ہوئے سورج کو اثر پر بلاتے، نہ چاند کے دو ٹکڑے کرتے، نہ درخت سجدہ کرتے، نہ پتھر کلمہ پڑھتے، کوئی معجزہ بھی سرکار نہ دکھاتے تو فرماتے ہیں حضور کا چہرہ مبارک ہی ایسا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے وجود نور کو اس طرح کا بنایا۔ پھر حضور علیہ السلام کو کچھ خاصیات جو محبوب پاک علیہ السلام کے فضائل، شمائل اور خصائل کو بیان کرتی ہیں، وہ بدرجہ اتم اللہ تعالیٰ نے محبوب کو عطا فرمائی۔ مثلا ایک حضور کی شان یہ ہے کہ نبی پاک امی ہے۔ امی کا معنی یہ ہے کہ حضور نے دنیا میں کسی استاد سے آ کے پڑھا نہیں، حضور سید عالم علیہ السلام کسی مکتب میں نہیں گئے۔ آپ کبھی ان لوگوں سے ملاقات کریں جو دنیا میں جنہوں نے پڑھا لکھا نہیں، وہ بڑے سیانے بھی ہوں نا کبھی، اور بڑے معاملہ فہم بھی ہوں، تو پھر بھی اپنے جملوں اور اپنے لفظوں پر اس طرح کنٹرول نہیں کر پاتے جو ایک پڑھا لکھا آدمی کر سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام امی ہے، سرکار نے دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھا، لیکن یہ دلیل ہے نا میرے نبی کے سچا رسول ہونے کی کہ حضور نے علم و حکمت کے وہ موتی عطا فرمائے ہیں کہ دنیا حیران رہ گئی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور دانائی بھی سکھائیں گے۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ حضور علیہ السلام دانائی، حکمت، تدبر، فہم و فراست۔ آپ سرکار کا کوئی ایک فرمان پڑھ لیں، حضور کی کوئی ایک حدیث پاک آپ لے لیں، اس کی معنویت میں اتریں، اس کی گہرائی اور گہرائی کو آپ دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں۔ صدیوں کے ادیب، شاعر، حکماء وہ اپنا سارا کلام لا کے وہاں قربان کر دیں تو گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ جو تدبر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا، آپ غور کریں، حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے، اب پیار کرنے والا ہر آدمی ہی قابل اکرام ہوتا ہے، محبتوں کا خراج ہمیشہ انسان کو قرضدار رکھتا ہے،
میرے جیسے چھوٹے آدمی سے جب لوگ پیار کرتے ہیں تو اپنی گردن جھکی ہوئی نظر آتی ہے کہ بوجھ زیادہ ہے، اس قابل نہیں ہے جتنی محبتوں کا سامنا ہے۔ تو اب سب محبت کرنے والوں کی دل جوئی کرنا، ان کے معیار پر پورا اترنا، ان کے معاملات کو دیکھنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ کسی درویش نے کہا تھا میں دوست تھوڑے بناتا ہوں، اس لیے کہ دوست زیادہ ہوں تو حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں سب کے حق ادا کر سکوں۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر آدمی کی خواہش ہے حضور میرے گھر آئے، حضور میرے گھر آئے، اور جو بھی وہاں عرض گزار ہے اور پیغام دے رہا ہے سب کے سینے بھی کھلے ہوئے ہیں، دل بھی کھلے ہوئے ہیں، آنکھیں پلکیں فرش راہ کیے ہوئے، ہر آدمی منتظر ہے کہ محبوب میرے گھر میں آئے۔ بڑا امتحان ہے، کس طرح کر کے سب کی چاہتوں کا جواب دیا جائے۔ تو یہ ذرا دیکھیے اس امی لقبی محبوب کی حکمت اور دانائی۔ محبوب فرمانے لگے بھی میری جو اونٹنی ہے نا یہ معمور من اللہ ہے، میں گویا خود نہیں فیصلہ کرتا میں نے کہاں جانا ہے، جہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی میں مہمان بن جاؤں گا۔ انداز دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اونٹنی کی لگامیں اس کی گردن پر ڈال دی، اب وہ اونٹنی چلتی جا رہی ہے، تھوڑی آگے جا کے ایک جگہ پر بیٹھ گئی، لیکن اس کے بیٹھتے ہی حضور اترے نہیں، محبوب بیٹھے رہے۔ ابھی سرکار کی اونٹنی پوری طرح بیٹھی نہیں تھی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی، اور وہ اس طرح بیٹھی کہ اس طرح جم کے بیٹھی کہ اس نے اپنی گردن بھی بچھا دی۔ جب اطمینان سے اونٹنی بیٹھ گئی، نبی کریم اترے، جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ فراز ہوئے۔ یہ وہ دانائی تھی میرے کریم محبوب کی، وہ حکمت تھی کہ کسی محبت کرنے والے کو اعتراض کیا ہونا تھا، سب کا قربان ہونے کو دل کر رہا۔ ہمارے ہاں تو 4 بچے ہوتے ہیں اور ہم کسی ایسی دانائی کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ ان کے اندر برابری کر سکیں، ہم اس سمجھ بوجھ کا لحاظ ہی نہیں کرتے۔ ہمارے ایک استاد تھے تو وہ اکثر کہا کرتے تھے، جن کو پڑھانے کی ڈیوٹی لگاتے ان سے کہا کرتے تھے کسی طالب علم سے چڑھنا جانا، اسکول کے کالج کے مدرسے کے کسی بچے سے چڑھنا جانا، تم اگر کسی سے چڑھ گئے تو اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا، اس لیے کہ تم ذاتی اناد پال لو گے، بچہ بڑا لائق ہے لیکن تمہارا فرما بردار نہیں، تم چڑھ گئے ہو، تم بات بات پہ ڈانٹتے ہو، بالآخر وہ ساری تباہی ہو گئی، بدگمان ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں، لیکن یہ میرے محبوب کی نبوت کی اعلیٰ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو حکمت، تدبر، دانائی، ہم دانا نہیں ہوتے، شعور نہیں رکھتے، فہم و فراست کا۔ وہ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک شخص بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے ایک معبر کو بلایا، تعبیر کرانے والے کو، اس سے کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا جناب اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے۔ اب بادشاہ اتنا ناراض ہوا، اس نے تعبیر کرنے والا بھی قتل کروا دیا۔ اس نے کہا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں نہ بھائی ہو، نہ بہن ہو، نہ بچے ہو، نہ بیوی ہو، نہ ماں ہو، نہ باپ، مروا دیا۔ ایک اور آدمی تعبیر کرنے والا تھا پر وہ دانا بھی تھا، اس کو بلایا اور بلا کر بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تعبیر بتائے۔ تو وہ کہنے لگا بادشاہ مبارک ہو، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائے گا۔ بادشاہ نے اسے انعام دیا، کہا تو جیتا رہ، کیا تو نے بات کی ہے، اب میری بات کو سمجھیے گا۔ تعبیر اس نے بھی وہی بتائی ہے جو پہلے والے نے بتائی، لیکن پہلے والے نے کہا تیرے سارے رشتہ دار تیری زندگی میں فوت ہو جائیں گے، اس نے اسے بھی مروا دیا۔ بات اس نے بھی وہی کی ہے، لیکن بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ آپ بے سلیقہ بات بھی کریں پر سلیقے سے تو کریں، کوئی لہجہ ہی نہیں، حکمت ہی نہیں، کوئی دانائی نہیں۔ دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے لمبی عمر عطا کرے گا، تو بات پھر بھی وہی ہے کہ باقی سارے چلے جائیں گے اور آپ موجود ہوں گے، لیکن اس میں دانائی ہے نا، حکمت ہے نا۔ فتح مکہ کا موقع تھا، عجیب حالات درپیش ہوئے، اسلام کا جھنڈا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، بڑے عظیم صحابی،
बदर के मौके पर जिस आदमी ने अपने जज्बात से माहौल गरमा दिया वो हजरत साद बिन उबादा। हमेशा अगली सफों में मुजाहिदों की रहने वाले, माल खर्च करने वाले, नडारा आदमी, लेकिन झंडा उनके हाथ में था। हालात कुछ इस तरह के पैदा हुए कि बाद लोगों ने मुतालबा किया इनसे झंडा लिया जाए, और कोई माकूल वजह नहीं थी, लेकिन बाज़ों का ना हालात ऐसे बन जाते हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से मुतालबा हो रहा है कि आप जनाब साद बिन उबादा से झंडा ले लें। ये नौजवानों से बिलखुसूस अर्ज़ करूँगा कि इल्म भी तभी बंदे को फ़ायदा देता है जब उसके साथ कुछ बंदे को शऊर भी हो। हुनर भी तभी फ़ायदा देता है जब उसके साथ कुछ ना कुछ दानाई भी हो। शेख सादी फरमाया करते थे, एक मन इल्म होना तो संभालने के लिए 10 मन अकल की भी ज़रूरत होती, वरना ज़ाया हो जाता है सारा। दानाई, तदब्बुर, ये देखिए उम्मी लकबी महबूब से हमने दानाई सीखनी है, तदब्बुर सीखना है, फहम फिरासत सीखनी है। जिंदगी में शऊर किसको कहते हैं ये हुजूर हमें सिखाए का जनाब हज़रत साद बिन उबादा को उतारना है। अब बड़े बड़े दाना सहाबा कह रहे थे, या रसूलल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, हालात इस तरह के हैं, कैसे ये फैसला करें। हुजूर ने फरमाया कोई मुश्किल नहीं, उतार देते, बदल देते हैं, उनसे मनसब ले लेते हैं। या रसूलल्लाह ये आसान नहीं है, कैसे? फरमाया अभी देखना तुम। ये अल्लाह ताला ने मेरे महबूब को हिकमत के खजानों की कुंजियां अता फरमाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया साद बिन उबादा झंडा दे दें आप वापस। अब आप लश्कर के अलम बरदार नहीं रहे। उन्होंने बोझल हाथों से झंडा थामा हुआ था, परेशान थे कि कोई ऐसी बात नहीं। जब हुजूर ने कहा दें तो वो गुलाम थे, सानू कैद सजन दा कहना है, वो जेंजे रखे ऐसा उंज रहना है। उन्हें उसी वक्त झंडा थमा दिया, खुश होकर थमा दिया। लेकिन ये मेरे महबूब की हिकमत है, महबूब ने जनाब साद बिन उबादा से झंडा लिया और करीब उनके जवान बेटे खड़े थे, महबूब ने झंडा उन्हें दे दिया। फरमाया कमान तेरे हाथ में है। बाप का कद उस वक्त 10 फुट जमीन से ऊंचा हो जाता है जब उसका बेटा उसकी जगह पर बैठ जाता है। वो कहता है मेरी फिक्र गई, मैं अब बेफिक्र हूं। जब उन्हीं के बेटे को वो मनसब मिला तब हजरत साद बिन उबादा के चेहरे की कैफियत ये थी कि वो गोया अपनी आंखों और अपने चेहरे से बता रहे थे, मैं तो खुद झंडा पकड़ के इतना राजी नहीं था जितना अपने बेटे के हाथ में देख के राजी हूं। ये आप तदब्बुर सीखें। मैं अपने नौजवानों को देखता हूँ जज्बाती मिजाज, भागते दौड़ते, बेचैन, परेशान, उलझे हुए। अभी मैं मुल्क से बाहर था, मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है। बैरून मुल्क जो लोग होते हैं ना वो ज़्यादा परेशान होते हैं पाकिस्तान के हालात को लेकर, वो ज़्यादा खबरें देखते हैं। एक साहब मुझसे कहने लगे पाकिस्तान के हालात, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये उतार चढ़ाव है, जिंदगी के साथ चलता है। बेचैनी नहीं, बेकरारी नहीं, उलझाव नहीं, हर वक्त का इस्तराब नहीं। दानाई, तदब्बुर, हिकमत, मामला फहमी, ये हमें हमारे रसूल पाक ने अता फरमाई। आप अपनी जिंदगी को सलीके से गुजारें, कीमती बनाएं। आप अपने वजूद से बड़ा काम ले सकते हैं, लेकिन क्या है, दानाई नहीं है। जज्बाती मिजाज और जज्बातीपन हमारी तबीयतों का हिस्सा है। जज्बाती फैसले, जज्बाती बातें। हमारे देहातों में चौधरी फैसला किसके हाथ में करते हैं, जो पहले आ जाए, वो सच्चा है या झूठा है। आ पहले गया है, बस उन्हें मैनू पहला आख्या तुसी ते आई नहीं, इसी बात में फैसला दे दिया। दानाई, तदब्बुर, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। उम्मी लक़बी है हुजूर। और दूसरी बात, इंसान के पास जो सबसे कीमती चीज होती है ना वो उसका किरदार होता है। आपने जिंदगी में नकूश क्या छोड़े, आप जहां रुके, जहां बैठे, ये ऐसा तो नहीं जिंदगी में कि ये 10 दोस्त पुराने, ये 10 दोस्त आजकल के हैं और इनके दरमियान भी गिनते जारी है, बात काम खत्म होने के करीब है, और फिर उसके बाद और कोई 4 दोस्त हम तलाश करेंगे। अच्छे नकूश नहीं छोड़ते। कितनी खुशियों से रिश्ते तय पाते हैं, लेकिन वो थोड़ा वक्त नहीं गुजरता तो सारी सोचें, सारे नजरियात गदले और मैले कुचैले होने लग जाते हैं। उस सारी मोहब्बतों को जंग लगने लग जाता है। अजमत किरदार, बुलंदी, आपके अफकार, आपका अच्छा गुमान, आपकी सोचें, आप हैरान होंगे। अल्लाह ताला ने नबी पाक का वजूद ही मौजज़ा बनाया है, लेकिन जब हुजूर के अपनों ने दलील मांगी ना, अपनों को मुतमिन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। करीबियों ने दलील मांगी, कुरैश मक्का ने कि आप नबी हैं तो दलील दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने अपनों को मौजज़ा नहीं दिखाया,
बल्कि कुरान मजीद फरमाता है कि महबूब ने कहा फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। मैं कोई बाहर से नहीं आया, मैंने अपनी इससे पहले की सारी उम्र तुम्हारे दरमियान गुजारी है। 40 साल यहाँ गुजारे, अपने माँ की गोद में भी, नाना के कंधों में भी, जनाब खदीजा का दूल्हा बन के भी, बेटियों का बाप बन के भी, मैंने सारा वक्त तुम्हारे बीच गुजारा। अफ़ला ताक़िलून, तुम्हें अकल नहीं? भैया महबूब उनसे फरमा रहे हैं कि मेरी जैसा सच्चा है तो ला के दिखाओ। बाहर से नहीं आया, तुम्हारे दरमियान रहा। यार ये मुश्किल काम होता है, चारों जानब माहौल खराब और बंदा फिर ठीक रहे। अक्सर लोग तो अपने बच्चे की गलती नहीं निकालते, कहते दोस्तों ने खराब कर दिया। अम्मा कहती है मुंडा मेरा ठीक सी, दोस्तों ने खराब करता है। मैंने कहा चले अच्छी तरह से सोच ले, हो सकता है दोस्त ठीक हो, आपके बच्चे ने सारा माहौल गड़बड़ कर दिया हो। ये जान छुड़ाना तो आसान है, लेकिन सारे माहौल के अंदर किरदार की अजमत। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ बादशाहों को खतूत लिखे ना, इस्लाम कबूल कर लो, तो कैसर रूम को भी खत लिखा। कैसर सियाना आदमी था। सियाने लोग जो होते हैं वो ज़मीनी हकायक देखते हैं, जज्बाती फैसले नहीं करते, वो मामला फहम होते हैं। आजकल जिस तरह मैं और आप है ना, तस्वीरों के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लाइक्स, व्यूज़, कमेंट्स, इसी पर जिंदा है। लोग इन पर वक्त नहीं गुजारते थे, उस समझदार लोग। कैसर रूम के पास मेरे महबूब का ख़त गया, उसने फ़ौरन नहीं फैसला किया, कहने लगा कोई, वरना बहुत सारे ऐसे बदबख्त भी थे माज़अल्लाह जिन्होंने हमले की तैयारी शुरू कर दी। हमें ख़त लिखा है इस्लाम कबूल करो, हम हमला करेंगे। लेकिन ये सियाना आदमी था। इस लोगों से कहा यहाँ अगर कोई सरदार आया हुआ हो ना, मक्के का, तिजारत की गरज से सरदार आया करते, कोई सरदार आया हुआ हो तो मेरी मुलाकात कराओ। जनाब अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे और हर जंग में कुरैश मक्का की लीड वो करते थे। वो उन दिनों वहाँ गए हुए थे, तिजारत की गरज से बुला लिया। कैसर ने सामने खड़ा किया। बुखारी शरीफ से लेकर कुतुब सीरत में तमाम जगह, कुतुब हदीस में आपको अल्फाज के इख्तलाफ के साथ लेकिन मफहूम एक ही ये रवायत मिलेगी। कैसर ने सवाल करने शुरू किए जनाब अबू सुफियान से। पहले पूछा आप कौन है? कहा मैं सरदार हूँ। को रिश्ता? कहने लगे जिस महबूब ने आपको खत लिखा है मैं रिश्ते में चचा होता हूँ। कहने लगे बताइए, इस महबूब ने दावा नबूवत किया है, उनके ख़ानदान में माजी करीब में किसी और ने भी किया है? कहा नहीं। कहा कोई बादशाह गुजरा हो उनके ख़ानदान में करीब करीब का? कोई नहीं। कहा ये बताइए उनके मानने वाले अमीर हैं कि गरीब? तो अबू सुफियान कहने लगे माड़े माड़े बंदे, माड़े माड़े बंदे। मैं आप मुझसे नाराज़ ना होइएगा, लेकिन महफिल मिलाद में भी माड़े माड़े बंदे आते हैं। सियासी समाजी लोग भी आते हैं किसी से उधारी टोपी लेके, उनका ख्याल होता है चलो मिलाद की महफिल की भी क़यादत जल्दी से हम ले लें, जुलूस भी जल्दी से कब्ज़ा कर लें, कल कोई लोगों के पास भी जाना है इलेक्शन के दिनों। लेकिन गरीब लोग, पर हमारा हाल ये होता है कि जिसको 35 साल हो गए फजर की अजान पढ़ते, वो बेचारा मिलाद की महफिल की भी सदारत नहीं कर सकता। वहाँ भी जिनके हाथों में नोटों की दथियाँ अच्छी हों, उनकी सीटें अगली होती हैं। ये ज़ौक़ ठीक नहीं, ये इस महफिल के विकार के हक़ में नहीं। ये बात, ये बड़ी बुलंदोबाला महफिल है, इसका मेयार और होना चाहिए। पूछा सरदार ने, अबू सुफियान बताइए मानने वाले कौन है? क्या गरीब गरीब? फिर मैं ये बताओ तुम्हारी कभी उनसे जंग भी हुई है? कहा हुई है। का नतीजा क्या निकला? का कभी हम फतह याद हुए, कभी वो। कहने लगा अच्छा ये बताएं उनके मानने वाले घट रहे हैं बढ़ रहे हैं? अबू सुफियान कहने लगा जी बढ़ तो रोज बरोज रहे हैं, पर नतीजा खेज हो रही है दावत। उसने कहा अच्छा ये बताएं जिन्होंने दावा नबूवत किया है क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? अबू सुफियान कहते हैं कि मैं एक मिनट के लिए सोच में मुखालिफ था ना, मुखालिफ राय दे रहा था, लेकिन मेरे दिल के अंदर से आवाज़ आई माज़अल्लाह मैं उन्हें जादूगर कहूँ, शायर कहूँ, शायर कहूँ तो शायद कोई शख्स मेरी बात पर तवज्जो दे, पर नबी पाक ने झूठ बोला ये तो मानेगा ही कोई नहीं। कहते मैंने कहा बात बिल्कुल सच्ची करनी है। वो मेरे सामने पैदा हुए, सामने जवान हुए, सामने उनके बाल सफ़ेद हुए, पर उस महबूब की ज़ुबान से जो भी निकलता है हक़ और सच ही निकलता है। मैं कैसे आपको ये बात अर्ज़ करूँ कि बग़ैर वजह के लोग झूठ बोलते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं।
کوئی دنیاوی نفع بھی نہیں، جان بوجھ کے ڈینگے مارتے ہیں، بڑھ کے، کوئی لینا دینا ہی نہیں، بلا وجہ جھوٹ، یہ انسان کے کردار کو داغدار کر دیتا ہے۔ دنیا کے کسی بڑے تاجر پر ہاتھ رکھیے، بڑے سے بڑے بزنس مین پر، اس سے پوچھئے کہ تمہاری بزنس میں کامیابی کی وجہ کیا بنی؟ انویسٹمنٹ زیادہ کی تھی، پڑھے لکھے زیادہ تھے؟ تو آپ کو ہر بزنس مین کہے گا صرف اللہ نے میرا مارکیٹ میں اعتبار بنا دیا تھا۔ جس کا اعتبار مارکیٹ میں اچھا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بندہ ٹھیک ہے، سچ بولتا ہے، اس کا کاروبار چلتا ہے۔ کبھی جھوٹ اور بددیانتی اور فریب سے بھی قومیں آگے بڑھی۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے پوچھا، ایک سوال یہ بھی تھا ان سوالوں میں کہ خاندان کیسا ہے، تو میں نے کہا خاندان تو قریشی اور ہاشمی ہے، اعلیٰ خاندان ہے محبوب کا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا بادشاہ کو نتیجہ ہی دے، اتنے تو نے سوال کیے۔ تو کہنے لگا نتیجہ تو نکل آیا ہے، تم نے کہا ماننے والے غریب لوگ ہیں، تو نبیوں پر ہمیشہ پہلے غریب لوگ ہی مان لاتے ہیں۔ تم نے کہا ماننے والے بڑھ رہے ہیں، تو یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے کہ ہر روز دعوت اور پیغام اور ماننے والے بڑھ رہے ہیں۔ تم نے کہا وہ اعلیٰ نسب ہے، تو نبی اللہ ہمیشہ اونچے خاندانوں میں بھیجا کرتا ہے۔ تم نے کہا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو سردار سچ بتانا، جو بندہ بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن گیا؟ نتیجہ تو نکل آیا۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کردار کی جو عظمت ہے نا، کردار کی، یار آپ کی اور میری زندگی کچھ اصول تو ہونے چاہیے، کچھ قاعدے، کچھ ضابطے، جدھر کی ہوا ہوئی ادھر کے ہو گئے۔ آج کل یہ نیا والا فیشن ہے، لہٰذا یہ اپنا لو۔ بھئی ہم کوئی ہوا کے دوش پہ ہیں، کوئی لاوارث ہے، اپنی کوئی تہذیب نہیں، تمدن نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، یعنی جس طرح کا ماحول ہے اس طرح کے بن جاؤ۔ کردار میں کچھ قاعدے زندگی میں بنانے چاہیے، کچھ اصول وضع کرنے چاہیے، کچھ چیزیں طے کرنی چاہیے کہ مجھے ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا۔ مومن کی اپنی ایک ذاتی شخصیت ہوتی، اس کا ایک اپنا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک وفاداری ہوتی۔ آپ جائیے اپنے بزرگوں سے ملیے، دیہاتوں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بس بھائی میں دوستوں کے ساتھ آتا جاتا تھا، گھومتا پھرتا تھا، اب یہ کام نہیں کرنا، اب میرے بیٹے کو میرا جوتا پورا آنے لگ گیا، اب مجھے وفادار ہونا ہے۔ میں کیسے اپنی ملت کے نوجوانوں کو سمجھاؤں کہ تم گھٹنوں تک اگر اپنا لباس آدھا کر لے تو پتہ نہیں تیری کتنی کو گرمی کم ہو جاتی ہے، اور کس قدر زیادہ آسودگی اور آسانی محسوس کرتے ہو۔ حالانکہ گھر میں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں ہے۔ دیکھیے ایک اپنی وفاداری بھی ہونی چاہیے، اس کے کچھ قاعدے، ضابطے، اٹھنا بیٹھنا، اصول بھی ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کردار کا یہ عالم تھا کہ عرب شریف کے اندر کنواری عورتیں بڑی ہی شرم و حیا والی ہوتی تھیں۔ لوگ مثال دیتے کہ تم تو کنواری لڑکی کی طرح شرم و حیا والا۔ قربان جائیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ حضور حیا والے، متانت، سنجیدگی، کبھی شور و غل نہ کرتے، کبھی بازار میں نظریں اٹھا کے نہ چلتے، کبھی محبوب کی زبان سے معاذ اللہ کسی نے کوئی کمزور جملہ نہیں سنا۔ یہ کیا بات ہوئی، مجھے کسی نے غصہ دلایا تھا، میں نے گالیاں دے دی، تو آپ کے اصول کدھر گئے، قاعدے کدھر گئے، ضابطہ کدھر گیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ بااصول آدمی تھے پھر بھی آپ کی زبان سے بازاری جملے نکل آئے؟ یہ ہو نہیں سکتا نا اگر آپ نے کوئی اصول زندگی میں بنا رکھے۔ تو عظمت کردار یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بنیادی عنصر ہے، بنیادی۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شان اور بڑی امتیازی عطا فرمائی، بڑی انوکھی۔ وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نا محبوب کو فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، یعنی بات کہنے کا جو سلیقہ، جو انداز حضور جانتے ہیں، یہ کسی اور کو نصیب۔ ہمارے ہاں نا بہت زیادہ باتیں کرنے کا رواج ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے جملے بے وقت ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار عادت ہے اس کی،
اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس آپ بیٹھے نا تو کبھی کبھی تیل کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا یہاں لگا لے بندہ، اس لیے کتنی باتیں سناتے ہیں، اتنی باتیں. اور آج کل تو ایک اور رواج بھی ہو گیا، کہتے ہیں قطع کلامی معاف اور ساتھ ہی بات شروع. تو میں کئیوں سے کہتا ہوں پہلے پوچھ تو لیں ہم نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں. آپ تو گن پوائنٹ پہ معافی لے رہے ہیں، آپ نے حکم دائر کیا ہے قطع کلامی معاف اور آپ شروع ہو گئے. گفتگو میں، لہجے میں، دعوت دینے میں، پیغام دینے میں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا روز بچوں کو بھی نہیں ڈانٹنا چاہیے، روز نہیں نصیحت کرنی چاہیے ورنہ نصیحت بے وقت ہو جاتی. روز ہی انسان کو اس طرح کا ماحول نہیں بنانا چاہیے وہ اس کی طبیعت ٹھہراؤ والی ہو. یعنی سکوت جو ہوتا ہے نا، چپ خاموش آدمی، وہ لگتا ہے کہ کوئی طوفان لیے بیٹھا ہے، لگتا ہے کہ یہ اس وقت کسی خاص گہرائی اور گہرائی میں اتر کر کوئی اچھی منصوبہ بندی کر رہا. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بڑی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانوں کی کنجیاں دی. سرکار جب بات کرتے نا تو صحابہ فرماتے ہر جملہ دوسرے جملے سے جدا ہوتا. اس طرح حضور بولتے کہ اگر کوئی لفظ گننا چاہتا تھا تو گن بھی سکتا تھا. یعنی بات وہ ہمارے ہاں اکثر نا محافل میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات بڑی سادی سی بات بھی اتنے جوش کے ساتھ کی جاتی ہے کہ میری طرح کا طالب علم سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ بات تو آرام سے بھی کی جا سکتی تھی، اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہے. یہ سادی سی بات تھی، آپ بڑے خوبصورت لہجے میں بھی کہہ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فصاحت دی، بلاغت دی، معاملہ فہمی دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ٹھہرے ٹھہرے انداز میں بات کرتے. لیکن جب بات کرتے تو حضور نہ بات کا رخ بدل دیتے. یعنی بندہ سوچ رہا ہے اس رستے جانے کی، لیکن کریم کی حکیمانہ بات بندے کا رستہ چینج کر دیتی. وہ بالکل انسان ڈائریکشن بدل لیتا کہ نہیں یار یہ رستہ ٹھیک ہے. آپ بات کو سمجھیے گا. ایک ہوتا ہے بندے کے پاس مال نہیں تو وہ فقیر ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ امیری میں فقیری کرتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، بڑا اللہ نے دیا ہوتا ہے، لیکن ان کے مزاج سے دولت نہیں چھلکتی، عہدہ نہیں چھلکتا. وہ درویشوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سادہ طرز زندگی. یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے، حضور کی نبوت کی دلیل ہے کہ نبی پاک نے فقیرانہ زندگی کو اختیار کیا. آپ ذرا انداز دیکھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ملنے کے لیے پہنچا تو موٹے بان کی چارپائی، حضور اس پر آرام فرمائے. فرماتے ہیں جب میں گیا تو سرکار اٹھ کے بیٹھے، اور جب حضور اٹھے نا تو آپ کی کمر مبارک سے نا ذرا کپڑا ہٹا. وہ جنہوں نے پرانی موٹے بان کی چارپائیاں دیکھی نا، موجودی منجی جنہوں کہی رہے، تو وہ کبھی اٹھتے تھے نا سو کے تو کمر پر نشان چھوڑتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے دلیر آدمی تھے، لیکن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کو اس حال میں اٹھتے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور حضرت عمر نے نا ایک فکر بیان کی، ایک ڈائریکشن بیان کی، اپنی سوچ عرض کی حضور کی بارگاہ میں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن ہے اور اتنی آرام دہ زندگی گزارتے. بہت سارے لوگ سوال نہیں کرتے وہ فلاں ملک دیکھو غیر مسلم ہے لیکن آسودہ حال کتنا ہے. محنت ضرور کریں، جد و جہد ضرور کریں. یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ محنت چھوڑ دی جائے، خوب مشقت کریں. جد و جہد تو انسان کو زندہ رکھتی. اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر روح موجود ہے. جو بالکل ہلتے جلتے نہیں، حرکت نہیں کرتے ہو تو مردے ہو جاتے ہیں. تو زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. لیکن یہ سوچ کا یہ زاویہ بھی دیکھیے. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن اتنی آسودہ آسان زندگی گزارتے اور آپ محبوب ہو کے. اب یہ ایک زاویہ ہے سوچ کا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس زاویے کو نیا رستہ دیا. یعنی سوچ یہ ہے کہ آپ محبوب ہیں اور ظاہری طور پر یہ وقت مشکل ہے، دوسری جانب دشمن ہے، اور یہ گاؤں تک یہ لاؤ لشکر، یہ آسان زندگی. حضور نے سوچ ہی بدل دی. فرمایا عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں؟ اور فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہم دنیا میں تھوڑی سی مشقت اٹھائیں
اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے۔ یہ ایک ایسی سوچ تھی کہ جناب عمر کہتے ہیں میرا زاویہ نگاہ ہی بدل گیا کہ جنت میں جئیں گے من چاہی زندگی، وہاں اللہ کے انعامات سے بھرپور لطف اندوز ہوں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے قرب میں ان نعمتوں کو محسوس کریں گے، اور حضور نے زاویہ بدل دیا۔ یقین ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا سوچ کے کہو۔ یہ ویسے ہم سے نہیں آج کوئی بھی کہہ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں عاشق رسول ہوں تو کوئی بندہ کہے سوچ لے اچھی طرح، کہنے تو نے یہ کیسے بات کر دی، میرے سے بڑا عاشق ملے گا نہیں ڈھونڈنے سے۔ کہا یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، تو فرمایا سوچ لو۔ یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، فرمایا پھر سوچ لو۔ 3 بار حضور نے کہا۔ اس نے کہا حضور مجھے ہے محبت۔ تو پھر نبی پاک نے فرمایا فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں اگ، یہ سونا پرکھیا جامد ہے پر نہ لگاں دے لگ۔ آزمائش کی تیاری کرو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے محبت کرو گے تو بڑی آسودہ زندگی، ہر وقت آرام دہ وقت گزرے گا۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ آپ کا خیال ہے کہ فلاں آدمی دیکھو کتنی موج میں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جو بندہ بڑا ہوتا ہے نا اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں، اس کی آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہوتی، قد کاٹ کے حساب سے آزمائش ہوتی ہے لوگوں کی۔ یاد رکھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچوں کو نیا زاویہ دیا۔ فقیرانہ زندگی، یعنی بہت زیادہ مال ہے حضرت عثمان غنی کے پاس، لیکن سارا اللہ کی مخلوق پر بانٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ خود اگر پیوند لگے کپڑوں سے بھی گزارا کرنا پڑتا ہے تو وہ سکھی ہے، آسان ہے۔ ایک دن بھی نہیں مانگا حضرت بلال حبشی نے کہ یا رسول اللہ میرا بھی تو مکان ہونا چاہیے نا۔ کیوں کہ حضور نے معراج سے واپس آ کے کہا تھا میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنی ہے۔ تو جن کے مہر بنے ہوئے تھے سوچیں بدلی ہوئی تھی، انہوں نے پھر اپنے زاویہ نگاہ کچھ اور بنایا۔ بس بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک چوتھی بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان ہونے پر بڑی دلالت کرتی، وہ یہ ہے کہ میرے رسول پاک نا طبیب روحاں ہیں، حضور دلوں کے طبیب ہیں۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ظاہر کو سنوار دیتی ہیں لیکن باطن پیاسا رہ جاتا ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے، یہ انزائٹی بھلا کس گھر میں زیادہ آتی ہے، ڈپریشن اور ٹینشن کس گھر میں زیادہ آتا ہے، جس میں بہت زیادہ سہولیات ہوتی ہیں، بہت زیادہ سرمایہ ہوتا ہے، 2-4 نوکر ہوتے ہیں، وہاں انزائٹی بھی ہوتی۔ کیوں کہ دکھ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ جب رزق کا، صحت کا، بچوں کا سارے دکھ نکل جاتے ہیں، بندے کو سہولت آتی ہے تو اب پریشان تو رہنا ہی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اب انزائٹی آ جاتی ہے، ڈپریشن آتا ہے، ٹینشن آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا طبیب روحاں ہے، حضور دلوں کے طبیب ہیں۔ محبوب کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ حضور دل کی دنیا بدل ڈالتے، یعنی حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں جو آتا نا باطنی طور پر، روحانی طور پر وہ تبدیل ہو جاتا، اس کی کیفیات بدل جاتا، کفر، شرک، نفاق، ہر چیز سے وہ دور ہو جاتا، حتیٰ کہ ہرس، ہوس، لالچ، یہ ساری بیماریاں اس کی جان چھوڑ جاتی۔ خدا را میری اس بات پر خاص توجہ کرنا، ہم بھی اگر چاہتے ہیں نا بے چین روحیں چین پائیں تو پھر نا کوئی ایک بات حضور کی لے لے زندگی میں، ایک بات۔ ایک شخص صدر ہوا بہت بڑے غیر مسلم ملک کا، اس سے لوگوں نے کہا کہ آپ منشور دیں، یہ جو پہلی تقریر کرتے ہیں نا وزیر اعظم یا صدر، وہ تقریر دستور ہوتی ہے، منشور ہوتی ہے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، اور ہمارے ہاں تو بہت سارے دعوے بھی کر دیے جاتے ہیں اسی تقریر میں۔ تو اس سے کسی نے کہا کہ اتنے ملک کے آپ صدر بنے ہیں تو ملک کیسے چلائیں گے؟ تو اس نے کہا میرے پاس مسلمانوں کے نبی کی ایک حدیث ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا وہی دستور ہے، وہی منشور ہے۔ کہا وہ کیا؟ تو بڑی عام روایت ہم سب کو آتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ وہ کہنے لگا بس میں نے طے کر لیا ہے جو میرے اور میرے بچوں کے لیے اچھا ہوگا سارے ملک کے لیے وہی کریں گے، اسی میں ہم اپنا
सारा दस्तूर और मंशूर रखते हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कमाल ये था कि हुजूर की बारगाह में जो लोग आते थे वो कल्बी इत्मीनान महसूस करते थे। कल्बी, आप अंदर से मुतमईन हो ना तो सादी रोटी भी लज्जत देती है, लेकिन ज़हनी तौर पर आप किसी आजमाइश का शिकार हो तो जितने मर्जी अच्छे खाने पका लें। हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में कमाल ये मिला लोगों को कि उन्हें इत्मीनान कल्बी, फकीरी में भी सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला 20-20 गोया कनीज़ें थी जनाब खदीजा के घर काम करने, मलका थी वो तो गोया मक्के की, लेकिन जब नबी पाक की बारगाह में आई तो सारा माल खैरात कर दिया। वो जिनके काम कोई करता था वो खुद चूल्हे में ईंधन जलाती, वो खुद खाना पकाती, सारे काम काज करती। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बंदा गरीब से अमीर हो तो वक्त गुजर जाता है, खुदा न खास्ता अमीरी से गरीबी आ जाए तो आदतें अब और बन चुकी होती हैं, हालात खराब हो जाते हैं। जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस कदर ज्यादा मुतमईन थी अपनी वो जिंदगी पर कि महबूब के लिए खाना पकाकर वो बावर्ची खाने से निकली और लाकर हुजूर की बारगाह में पेश किया तो हुजूर फरमाने लगे, खदीजा आपके आने से पहले जिब्रील अमीन आ गए और उन्होंने आन करके फरमाया है कि या रसूलल्लाह खदीजा आ रही है। खदीजा का रब कहता है मेरा खदीजा को सलाम कह दीजिएगा। वो राहत, वो इत्मीनान, वो करार, वो सुकून। हज़रत मुसाब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी अमीर माँ के बेटे थे। मक्का शरीफ में सबसे आला घोड़ा, सबसे अच्छे कपड़े और सबसे महंगा रहन सहन शारहीन ने लिखा इस शख्स का था, हज़रत इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला। लेकिन मिशकात में हदीस है, हज़रत मौला अली शेर खुदा हदीस के रावी हैं, फरमाते एक दिन हज़रत मुसाब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में आए तो उनकी हालत ये थी कि टाट का लिबास पहना हुआ था, कलमा पड़ा है, मुसलमान हो गए हैं, हालात का सामना है, वक्त ने और तरह का रुख इख्तियार कर लिया है और एक पैर में गोया जूता है दूसरे में नहीं है। कोई काम किया चले गए, हज़रत अली कहते हैं वो चले गए पर हुजूर की आंखों में आंसू आ गए और करीम फरमाने लगे, देखो ये वो था जो बड़ा शाहाना वक्त गुजारता था, मेरी मोहब्बत ने इसका क्या हाल कर दिया। लेकिन हज़रत मुसाब इब्न उमैर से जब भी किसी ने पूछा हाल क्या है तो उन्होंने कहा जो इत्मीनान अल्लाह ने आप बता फरमाया है, जो सुकून, वो करार, चूंकि मकसद हयात हाथ आ गया ना, मार्फत इलाही मिल गई है ना, हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम की सूरत में अल्लाह की वो दलील देख ली है ना, जिंदगी किसी काम लग गई है, हमें अपना उठना बैठना काम करना नतीजा खेज महसूस होने लगा, कुछ जिंदगी को कोई काम मिल गया, मेरी खाना बदोशी को घर नसीब हो गया, मुझे कोई रास्ता मुयस्सर आ गया, तो लिहाजा इत्मीनान कल्बी, चैन, सुकून ये बहरहाल उसी रास्ते में मौजूद है जो रास्ता रसूल पाक ने अता फरमाया। दिल बेचैन है, तबीयतें बेकरार हैं, शिकवे ही शिकवे हैं, परेशानियां ही परेशानियां। मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ जो इस्तराब है, जो बेचैनी है, जो ज़हनी तनाव है, किसी आदमी को लोग अच्छा समझने को तैयार नहीं, बदगुमानियाँ हैं, हर गिरोह दूसरे के बारे में, हर महकमा दूसरे के बारे में, एक तबका जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से दूसरे के बारे में राय पूछे तो सख्त लहजों के अंदर इस तरह का मिजाज है कि हम इकट्ठे रहते हैं पर दूर रहते हैं एक दूसरे। खुदारा आओ ना मिलाद के मौसम बहार में अपने महबूब से फैज़ हासिल करें, इत्मीनाने कल्बी का बंदोबस्त करें, अपने दिलों को हुजूर की मोहब्बत का फैज़ान दें। हम थोड़ा ठहरना सीखें, थोड़ी बुर्दबारी सीखें, थोड़ा हिल्म सीखें, थोड़ा तदब्बुर सीखें, अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम से हिकमत सीखें, दानाई के सौते हमारी तबीयतों से फूटे। दो किस्म के लोग मुतमईन जिंदगी गुजारते हैं, दो किस्म। हुक्मा ने लिखा दो बंदे, एक जो जिसके पास जायज़ पैसे हो और वसी हो, नाजायज़ पैसे वसी हो तो वो भी बेचैन रखते हैं, बंदा मुतमईन नहीं रहता, उलझा रहता है। जायज़ पैसे हो, वुसअत हो रिस्क में तो इंसान मुतमईन होता है। और दूसरा, अगर अल्लाह किताबो सुन्नत का इल्म अता कर देना,
پھر طبیعت میں وہ ٹھہراؤ آتا ہے, وہ سکون آتا ہے. تو یاد رکھنا, نبی پاک کی صرف باتیں پڑھ لی جائیں نا, سیرت پاک کو پورا پڑھ لیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وقار, بردباری, معاملہ فہمی, تدبر, حضور علیہ السلام کا حقوق العباد کا چارٹر, انسانی حقوق کے تعلق سے سرکار کے ارشادات. یعنی میں بڑے زمانے سے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ ایک مہینہ پہلے بیٹی کے فرنیچر کا آرڈر دیتے ہو, کم از کم مہینہ پہلے, اور 15 دن پہلے بیٹے کی شیروانی اور سوٹ, کم از کم 15 دن پہلے. کاش ان دونوں کو تم کسی ایسی جگہ بھی لے جاؤ جہاں انہیں میاں بیوی کے حقوق کا درس بھی ملے. اگر نوجوانوں کو پتا ہو کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے طلاق ہو جاتی ہے, قبل اس کے پتا ہو, تو جو سینکڑوں کیسز روز طلاق کے آتے ہیں اور وہ پچھتا رہا ہوتا ہے بعد میں, لیکن چونکہ اب اس نے دروازہ ہی بند کر دیا, 3 طلاقیں دے, کیا کیا, مسائل کا پتہ ہی نہیں, آگاہی نہیں. ہمارے گھروں میں انقلاب آئے گا, گھروں میں. ایک حدیث ہے نا سرکار کی, ایک کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی باپ کا اپنے بیٹے کے لیے, بیٹی کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے اسے اچھا ادب سکھا دیں. لو آپ یہ کام کر کے دیکھیں, کل کو اسی بیٹے کی بیوی کتنے سکون سے وقت گزارے گی. اگر اس کے آداب زندگی ٹھیک ہوئے تو اس کے بچے کتنے اطمینان سے وقت گزارے. اس کے دوست کہیں گے یار کیا آدمی ہے, اس کے ساتھ بیٹھے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے اپنے بے چین دل کو چین نہیں دیا, حضور کی بارگاہ سے فیض یاب نہیں کیا. بے حکمت اور بے ترتیب زندگی, الجھے خیالات, ٹوٹتی بکھرتی سوچیں, وسوسوں کے غلبے ہم نے اپنے اوپر اوڑھ لیے ہیں. میلاد النبی کے اس موسم بہار میں واپس لوٹیے اور دروازہ رسول کی طرف رجوع کیجئے. قیامت تک کے لیے اب نبوت کا دروازہ بند ہے. قیامت تک کے لیے جسے بھی اطمینان اور سکون ملے گا صرف گنبد خضرا والے محبوب کی بارگاہ سے ملے گا. لیکن ہمیں اب ناروں کی دنیا سے, اب ہمیں جذباتی گفتگو کی دنیا سے باہر آ کر حقیقت پسندی کا مزاج اختیار کرنا ہو. ہمیں وہ چیزیں اختیار کرنی ہوگی اور عملاً اپنی زندگی میں نافذ العمل کرنی پڑیں گی. پھر آپ دیکھیے گا خود بخود کہ بڑے الجھے ہوئے لوگوں کی زندگی میں بھی آپ اپنے آپ کو مطمئن پائیں گے. درویش کیوں مطمئن رہتے تھے؟ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب بہت حملے ہونے لگے ہندوؤں کی طرف سے, تو آپ کے حالات میں لکھا ایک شخص نے آپ کو کہا بے چین نہیں ہوتے, اسی طرح خیمے میں اکیلے سو جاتے ہیں, حالانکہ حالات اتنے خراب ہیں. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے میں کو لوارث ہوں, عقیدہ ہے توحید والا ہوں, حالات خراب ہو گئے تو کیا ہوا, بچ گیا تو تبلیغ کروں گا, دنیا سے چلا گیا تو شہادت کی زندگی نصیب ہو جائے گی. ہر طرح سے خیر ہی خیر ہے, دونوں جانب سے کرم ہی کرم ہے. تو مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ تو مطمئن ہوتا ہے, اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سکون عطا کرتا ہے. لیکن ہمارا الجھاؤ خطرناک ہو گیا. تو 4 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک تو حکمت, حضور امی ہے, پردانائی, تدبر, معاملہ فہم. اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عظمت کردار سکھائی. اپنی زندگی کے چاروں جانب اصولوں کی دیوار کھڑی کریں, اپنے اصولوں کی روشنی میں آپ جیئیں. کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, یہ کام چلتا رہے, لیکن آپ کو اپنے اصول توڑنے نہیں ہیں. وہ قائد اعظم ملنے آئے نا حضرت امیر ملت سے, دیر سے آئے, رات کو دیر سے. حضرت امیر ملت نے لانگری کو بلایا, کہا کھانا تازہ پکاؤ. تو کہنے لگے مجھے سالوں بیت گئے, میں نے رات کو کبھی کھانا نہیں کھایا. تو حضرت امیر ملت کہنے لگے مجھے آدھی صدی ہونے کو ہے, میں نے بغیر کھانا کھلائے مہمان سونے کبھی نہیں دیا. آپ کے اصول ہیں تو ہمارے بھی اصول ہیں. تو روٹی کھا گئی سوئیں گے. تو بڑے متاثر ہوئے, کہنے لگے کہ یہی نظم تو حسن ہے زندگی کا. کہا میں آج اپنا اصول توڑتا ہوں, اس لیے کہ آپ کا اصول زیادہ شستہ ہے, خوبصورت, نکھرا. تو کچھ اصولوں میں زندگی انسان گزارے. تیسری بات فصاحت, بلاغت. آپ کو بات کہنی آتی ہو, معافی ضمیر آپ کو بیان کرنا آتا ہو, آپ گفتگو کا سلیقہ رکھتے ہو. اور چوتھی گزارش جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اب اطمینان قلبی کی طرف بڑھنا ہے. حضور سے فیضان لینا ہے, دل بدلنے والا, ظاہری حلیے نہیں. آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا, لیکن میں اکثر یہ روتا رہتا ہوں کہ صرف پگڑی باندھنا, داڑھی رکھنا اور مسواک کرنا ہی سنت نہیں, سچ بولنا بھی سنت ہے, اور دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے, دیانتداری بھی سنت, جد و جہد کرنا یہ بھی سنت.
تو حضور نے جو کل دین ہمیں دیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خوبصورت اور پروقار تقریب کو اور ہماری حاضریوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔